السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ اس ویڈیو میں آپ سے بہت ہی اہم انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو دوستو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ ڈی این اے ہر جاندار خلیے میں موجود ایک زپ نما مالیکیول، تخلیق کا پورا عمل اسی میں چھپا ہے۔ ویسے تو ڈی این اے میں ایک پوری کائنات چھپی ہے، لیکن اس وقت میرا موضوع ڈی این اے نہیں بلکہ کروموسومز ہے۔ کروموسومز تخلیق کے مرکزی کردار ہیں۔ ڈی این اے کے اندر 46 کروموسومز ہوتے ہیں اور مرد کا آدھا ڈی این اے یعنی 23 کروموسومز ہے، اور اسی طرح عورت کا آدھا ڈی این اے 23 کروموسومز ہیں۔ یہ مل کر بچے کی خصوصیات کا تعین کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مردانہ سپرم میں 23 کروموسومز ہوتے ہیں، جبکہ ایک زنانہ بیضے یعنی انڈے میں بھی 23 کروموسومز ہوتے ہیں، اور تخلیق کے عمل میں کروموسومز کی یہی 23 جوڑے حصہ ڈالتے ہیں۔ ہر جوڑا مختلف خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ خصوصیات مثال بچے کی فزیک، نیچر یعنی طبیعت، رنگ، ہاتھوں پیروں کی بناوٹ، قد، نین نقوش، ذہانت، یہاں تک کہ آنکھوں اور بالوں کے رنگ اور ہر خصوصیات کا تعین کروموسومز کی یہی 23 جوڑے کرتے ہیں، اور انہیں 23 میں سے ایک جوڑا جنس کا تعین بھی کرتا ہے۔ جنس کا تعین کرنے والے کروموسومز کی شکل انگریزی کے حروف ایکس اور وائی سے مشابہت رکھتی ہے۔ ایکس اور وائی کروموسومز کہا جاتا ہے ایکس پلس ایکس از اکول ٹو فیمیل بیبی اور ایکس پلس وائی یعنی میل بیبی۔ مطلب اگر ایکس اور ایکس کروموسومز آپس میں ملیں گے تو بیٹی پیدا ہوگی، اور اگر ایکس اور وائی کروموسومز آپس میں ملیں گے تو بیٹا پیدا ہوگا۔ ماں کے ڈی این اے میں جنس کا تعین کرنے والے دونوں کروموسومز ہمیشہ ایکس ایکس ہوتے ہیں، یعنی کہ ماں کے ڈی این اے میں ہمیشہ ایکس کروموسومز ہی ہوتا ہے، اس میں وائی نہیں ہوتا۔ اس لیے ماں ڈی این اے کا جو بھی آدھا حصہ ٹرانسفر کرے، دونوں میں ایکس کروموسومز ہی ٹرانسفر ہوتا ہے، جبکہ باپ کے ڈی این اے میں جنس کا تعین کرنے والے دونوں کروموسومز میں سے ایک ہمیشہ ایکس اور دوسرا وائی ہوتا ہے، یعنی کہ جو مرد کے جو کروموسومز ہوتے ہیں سپرم، اس کے اندر ایکس اور وائی دونوں کروموسومز ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر بیٹا یا بیٹی ہوگی تو وہ صرف مرد پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس لیے باپ کی طرف سے ڈی این اے کا آدھا ٹرانسفر کیا جانے والا حصہ کبھی تو وائی کروموسومز ٹرانسفر کر دیتا ہے، کبھی ایکس۔ آسان لفظوں میں یہ سسٹم ٹاس کی ہی طرح کام کرتا ہے، یعنی بائی چانس، ہیڈ یا ٹیل، یعنی بیٹا یا بیٹی۔ مرد کی پیدائش کے عمل کی شروعات میں ہمیشہ ایکس کروموسومز ہی نشو نما پاتا ہے، اور پہلے 5 سے 6 ہفتے ہر مرد عورت ہی کی طرح بنتا ہے، اور پھر 35 سے 40 دن کے بعد وائی کروموسومز ایکٹیو ہوتا ہے۔ یوں زنانہ آرگنز کی تخلیق رک جاتی ہے اور مردانہ آرگنز کی تخلیق شروع ہو جاتی ہے۔ مردوں کے سینے پر نظر آنے والے یہ نپلز اسی پیچیدہ تخلیقی عمل کی وجہ سے پہلے 35 سے 40 دن ہر مرد عورت کی طرح بنتا ہے، پھر 40 دن بعد مرد کی جنس بننا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے یہ مرد کے نپلز ہوتے ہیں۔ اس سب سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کی جنس کا انحصار 100% مرد پر ہوتا ہے، لیکن عمل و تخلیق سے نا آشنا معاشرے میں تانے عورت کو دیے جاتے ہیں۔ یہاں جب ایک عورت مسلسل لڑکیاں پیدا کرتی ہے تو مرد دوسری عورت تلاش کرتا ہے، حالانکہ سائنسی اصول کے تحت تو عورت کو دوسرا مرد تلاش کرنا چاہیے۔ اور ہاں، اب یہ سب کچھ سمجھ لینے کے بعد عورت کو خود سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک، صحت مند اور صالح اولاد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں ہمیشہ آپ سے اچھی اور پائیدار انفارمیشن میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔